ورتل القرآن ترتيلا. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مشق یعنی تمرین عربک میں کہتے ہیں اور ابھیاس ہندی میں کہتے ہیں اور انگلش میں پریکٹس کہتے ہیں. اب دیکھیے چلیے بچوں اب انشاءاللہ ہجا اور رواں دونوں طریقے سے پڑھیں گے. دال زبر دا، را زبر را، دا را، سین زبر سا، دا را سا. دیکھیے بچوں داراسا کے اوپر ایک لکھا گیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ بچوں کے ذہن میں بات آ سکتی ہے کہ یہ ایک کس لیے لکھا گیا ہے؟ بچوں یہ ایک اس لیے لکھا گیا ہے کہ نیچے دیکھیے جو اردو میں ایک لکھا ہوا ہے، نیچے اردو میں جو لکھا گیا ہے وہاں بھی ایک لکھا ہوا ہے، یعنی ہجے. ہجے کیسے کیا جائے گا؟ داراسا کا ہجے بتایا گیا ہے، اسی لیے جو ہے داراسا پہ ایک نمبر لگایا گیا ہے کہ جو اردو میں ہجا لکھا گیا ہے وہ داراسا کا ہے. اگر وداع کا آپ ملاؤ گے تو اس کے ساتھ نہیں ملے گا، اس کے لیے وہاں ایک نمبر لگا دیا گیا ہے. واو زبر وا، دال زبر دا، ودا، عین زبر آ، ودعا، عین زبر آ، با زبر با، اب، دال زبر دا، ابدا، کاف زبر کا، سین زبر سا، کسا، با زبر با، کسبا، دال زبر دا، خا زبر خا، دخا، لام زبر لا، دخلا، با زبر با، لام زبر لا، بلا، غین زبر غا، بلغا، واو زبر وا، جیم زبر جا، وجا، دال زبر دا، وجدا، سین زبر سا، جیم زبر جا، سجا، دال زبر دا، سجدا. اور انشاءاللہ تبارک و تعالی بچوں ایک پڑھائی اس کے ساتھ ہم اور جوڑ رہے ہیں، وصل اور وقف کی. وصل اور وقف کی پڑھائی بھی ہم اس کے ساتھ لے کر کے چلیں گے، تو آگے چل کر کے انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ ہمیں قرآن پڑھنے میں اچھی مدد کرے گی. آئیے وصل اور وقف کیا چیز ہے؟ وصل کا معنی ہے ملا کر کے پڑھنا، وقف کا معنی ہے رک کر کے پڑھنا. تو یہ قاعدہ سمجھنا کہ جب ہم کلمے میں یعنی جب ہم قرآن پڑھنے لگیں گے تو کہاں رکیں گے، تو کیسے رکیں گے، اگر نہیں رکیں گے ملا کر کے پڑھیں گے تو کیسے ملائیں گے، یہ چیزیں جو ہے ہمیں سمجھنی چاہیے. اب دیکھیے ہم وصل کریں گے تو داراسا، وقف کریں گے تو وہ آخری حرف ساکن ہو جائے گا درس. ودعا، اگر وقف کریں گے رک جائیں گے ودا. وصل کریں گے ملا کے پڑھیں گے عبدا، رک جائیں گے عبد. کسبا، رک جائیں گے کسب. جب ملا کے پڑھیں گے دخلا، جب رک جائیں گے یعنی وقف کریں گے تو دخل. بلغا، بلغ. وجدا، وجد. سجدا، سجد. بچوں یہ اس طرح سے اس لیے پڑھا رہا ہوں کہ قرآن میں جہاں رموز اوقاف ہیں رکنے کا ہے وہاں تو رکنا ہے ہی ہے، لیکن اگر کوئی بچہ تھک جا رہا ہے، اس کی سانس وہاں تک نہیں پہنچ پا رہی ہے، بیچ میں رکنا چاہے تو رک سکتا ہے اور رک کر کے قاعدے کے حساب سے وہ پھر سے پڑھے. جیسے اس کو قاعدہ بتایا گیا ہے کہ اگر رکا تو وہاں پہ اس حرف کو ساکن بنایا اور پھر ملانے لگا تو اس حرف پر جو زبر زیر پیش ہے اس حساب سے پڑھے. لیکن بچوں ایک چیز سمجھیے یہاں پہ، اگر تائے تانیث پر وقف کرو گے رکو گے تو ہا ساکنہ بن جائے گی، ہا ساکنہ پڑھا جائے گا. اور دو زبر والے حرف پر اگر رکو گے تو وہاں پہ ایک الف کے ساتھ رکو گے. اور باقی انشاءاللہ تبارک و تعالی جب دو زبر کی تختی آئے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس کے بارے میں سمجھیں گے. فی امان اللہ.